بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی الرابع فی صفت المنوی من الفریضۃ والنافل والاداء والقضاء۔ چوتھی قسم آ گئی ہے کہ فی صفت المنوی من الفریضہ والنافل والاداء والقضاء، کہ چوتھی قسم، چوتھی بحث صفت منوی یعنی فرض، نفل، ادا اور قضاء کے بیان میں۔ فرض، نفل، ادا اور قضاء کے بیان میں کہتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَقَالَ فِي الْبَزَازِيَّةِ إِنَّهُ يَنْوِي الْفَرِيضَةَ فِي الْفَرْضِ فَقَالَ مَعْزِيًا إِلَى الْمُجْتَبَى لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ الْفَرْضِ وَنِيَّةِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ نَوَى الْفَرْضَ لَا يُجْزِئُهُ انتہا۔ کہتے ہیں بزازیہ میں یہ ہے کہ فرض میں فرضیت کی نیت کرے، اور مجتبہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نماز کی نیت، فرض کی نیت اور تعیین کی نیت ضروری ہے۔ سمجھ آئیے، نماز کی نیت، فرض کی نیت اور تعیین ضروری، حتیٰ کہ اگر فرض کی نیت کی تو کافی نہیں، بتا دیا کا کلام جو ہے وہ کمل ہو گیا، یہ انتہا۔ یعنی انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب نماز کی نیت کرے گا، فرض کی نیت کرے گا اور تعیین کی بھی نیت کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے، تو انہوں نے پہلا کیا کہہ دیا تھا کہ جی بزازیہ جو تھا نا، فقال فی البزازی یعنی فریضہ من الفرض، فقال ماضیا الی المجتبی، بزازیہ انہوں نے کہا کہ مجتبہ والے یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کیا پتہ چلا کہ نماز میں جب کوئی شخص کھڑا ہوگا تو نیت کرتے وقت کیا کرے گا کہ وہ شخص نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے یا واجب پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے تو فرضیت کے ساتھ ساتھ اس کی صفت یعنی نماز کی نیت، فرضیت کی نیت اور تعین کی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف فرض کی نیت کرے گا، چار فرض یا صرف فرض، اس سے کیا نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے آ گیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا ظہر فرض، تو اب اس میں ہوگی خود بخود تعین ہو گئی ہے، اچھا، کیونکہ ظہر کے فرض کتنے ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں، تو وہ خود بخود تعین ہو جاتی ہے، ظہر فرض تو وہ خود بخود ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے آ جائے گا والواجبات کالفرائض، کہتے ہیں واجبات بھی فرائض کی مانند ہیں، واجبات بھی فرائض کی مانند ہیں، کما فی تاتار خانیہ، جیسا کہ تاتار خانیہ میں ہے۔ وَأَمَّا النَّافِلَةُ وَسُنَّةُ الرَّاتِبَةُ فَقَدْ تَمْنَعُ النَّظْرَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةٍ مُبَايَنَةٍ، کہتے ہیں کہ نفل اور سنت موقعہ کے تو ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں، اور وہ کیا کر چکے ہیں کہ وہ مطلق نیت سے یہاں تک کہ مخالف نیت سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ واجبات میں بھی کیا کرنا پڑے گا، مطلق نیت کافی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کیا کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں یا اس طرح کی جو ہے نا، لیکن سنت میں آپ کہتے ہیں سنت اللہ اکبر، چار سنت اللہ اکبر، تو وہ خود بخود زور کی، اگر زور کا ٹائم تھا زور ہو جائے گا، ٹھیک ہو کہ نا۔ تو یہ جو ہے اس میں تو مطلق نیت سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے بھی یہاں تک کہ اگر، ٹھیک ہے نا، متضاد نیت بھی کرے گا تب بھی دوسرے، مثال کے طور پر کہتے ہیں چار سنت اثر کے پڑھ رہا ہوں، تب بھی کیا ہوں گے، ظہری کے ادا ہوں گے، تب بھی ظہری کے ادا ہوں گے، اچھا جی۔ اب آتے ہیں وتفرع علی اشتراط نیت الفرضیت، اب اس پہ نا ایک مسئلہ متفرع ہو رہا ہے، مسئلہ نکل رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اشتراط نیت الفرضیت، فرضیت کی نیت کے اوپر جو تھا نا ایک مسئلہ نکال رہے ہیں آپ کے سامنے، اور وہ آپ کو بتانے لگے ہیں کہ جناب اگر ایک آدمی جو ہے نا، ایک آدمی یوں کرتا ہے کہ انہ، اچھا وتفرع علی اشتراط نیت الفرضیت انہ لو لم یعرف الفرائض الخمسہ الا انہ یصلی فی اوقات لا تجوز، ایک اور مسئلہ نکل رہا ہے، بڑا اہم ایک وہ بات آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے
کہ نمازیں کیا ترتیب کیا ہوتی ہے، نمازوں کی کیا وہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب جو نماز کا وقت آتا ہے تو وہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فرضوں کو پہچانتا بھی نہیں ہے کہ فرض کون سے ہیں کیا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، ان کو اوقات میں پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اللہ انه يصلي في اوقات لا تجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وکذا لو اعتقد ان منها فرضا ونفلا ولا يميز، کہتے ہیں اگر اس کا یہ اعتقاد کیا کہ ان میں کچھ فرائض ہیں کچھ نفل ہیں اور تمیز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، ولم اچھا یہ ولا یمیز ولم ینوی الفرض فیہا، اور نہ ان میں فرض کی نیت کرتا ہے، تو کہتے ہیں تب بھی یہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن ان نول فرض فی الکل جازا، اگر ہر نماز جو پڑھ رہا کہتا ہے بس فرض پڑھ رہا ہوں فرض پڑھ رہا ہوں، تو جائز ہو جائے گی اس کی، سنت پڑھ رہا ہے نفل پڑھ رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے نیت یہی کر رہا ہے فرض پڑھ رہا ہوں، تو یہ جائز ہو جائے گا، ولو ظن ان الکل فرض جازا، اگر اس کا گمان بھی یہ ہے کہ تمام کے تمام فرض ہیں تو تب بھی یہ جائز ہو جائے گا، وَإِن لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ فَكُلُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی امام جازا، لیکن اگر اس نے یہ کر لیا امام کے ساتھ جو نماز پڑھی ہوگی وہ تو کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی، ان اچھا جی ان صلاۃ الامام، کہ اگر جو امام پڑھ رہا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، قذافی فتح القدیر، فتح القدیر میں ایسا ہی ہے، بات کو سمجھنا ذرا، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ جناب ایک آدمی ہے کہ نماز کی فرضیت کی نیت بھی شاید ہے نا، فرض پڑھ رہا ہوں 4 فرض، ٹھیک ہے نا، نماز فرض پڑھ رہا ہوں، اب اس سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے، ایک آدمی ہے نیا مسلمان میں، اس کو پتہ نہیں ہے بھائی فرض کیا ہوتا ہے، نفل کیا ہے، واجب کیا ہے، اس میں سے کون سے فرض ہیں کون سے وہ ہیں، لیکن ہر نماز کا جب وقت آتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے اس وقت جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس پر اس کی قضا لازم ہوگی، اگر وہ فرضیت کی نیت نہیں کر رہا، اگر وہ فرضیت کی نیت نہیں کر رہا تو اس کی قضا لازم ہوگی اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا نکل رہا ہے کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ بعض نمازیں فرض ہیں بعض سنت ہیں، لیکن وہ تمیز نہیں کر سکتا اس میں سے کہ کون سی فرض ہیں کون سی سنت ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کی نیت کی کیا ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمام میں فرض کی نیت کر لیتا ہے تمام میں، ٹھیک ہے نا، ایک، ٹھیک ہے نا، تو اور اس کا دوسری بات یہ کہ وہ تمام کو فرض گمان بھی کرتا ہے، ایک ہے کہ نیت کرتا ہے ایسے ہر ایک میں فرض کی نیت کرتا ہے، دوسرا یہ کہ فرض گمان کیا، ٹھیک ہے نا، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ تو تمام میں فرض کی اس نے نیت کی ہے اور نہ ہی اس نے فرض کا گمان کیا ہے، تو اس صورت میں کیا تھا، جو امام کے ساتھ پڑھے گا وہ جائز ہو جائیں گی، جو امام کے علاوہ پڑھے گا تو وہ ناجائز جائز نہیں ہوں گے، اس کی کرنا پڑے گا، گویا یہ نیا بندہ ہے مسلمان ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ بھئی 4 فرض ہوتے ہیں 4 سنتیں ہوتی ہیں 2 سنتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے اس میں سے اس کو پتہ نہیں تھا کچھ بھی، تو اب یہ ہے کہ اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہر ایک میں فرض کی نیت کر لے تو درست ہو جائیں گی، دوسری یہ کہ ہر ایک کو فرض گمان کرتا ہے، کہتا ہے ہی ساری فرض ہے، تو تب بھی کیا درست ہو گئی، اگر وہ نہیں تھا تو اگر اس نے کیا کرے جو امام کے ساتھ پڑھے گا تو وہ جائز، جو امام کے علاوہ پڑھے گا تو وہ کیا ہوں گی جائز نہیں ہوں گی، اس میں سے جو ہے پھر کہتے ہیں جی وفل کنیا، کنیا کے اندر کیا ہے، المسلون ستۃ، نمازی 6 قسم کے ہوتے ہیں، اچھا نمازی 6 قسم کے ہیں، نمبر 1 الاول من علم الفروض منها، وہ نمازی جن کو پتہ ہے، جیسے عام طور پہ نمازی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ فرضوں کو پتہ ہوتا ہے سنن کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کیا ہے سنت کیا ہے، یہ تو وہ آگے، وہ نمازی جن کو فرائض اور سنتوں کا پتہ ہے، وہ علم مان الفرض، دوسری بات نماز پڑھنی نہیں آتی لیکن اس کو بتانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، یہ ہم امام کے ساتھ فرض پڑھتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں اس کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے جو ضروری ہوتی ہے آپ کے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو یہ بتانا پڑتا ہے مسلک کو جو نماز جو نیا مسلمان ہوا ہے،
چلیے اب آ گیا جناب کہ نمازی 6 قسم کے اوپر ہیں. وہ ہیں جن کو جو جانتے ہیں فروض کو، فرائض کو جانتے ہیں، سنن کو جانتے ہیں، اور فرض کے معنی کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ علیم مان الفاظ ہے کہ انه ما یستحق الثواب بفعله، کہ جس پر کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، والعقاب بترکہ، اور فرض کو چھوڑنے پہ کیا ملے گی، سزا ملے گی. ٹھیک ہے. والسنت ما یستحق الثواب علی فعلها ولا یعاقب علی ترکها، اور سنت کیا ہوتا ہے، جس کے کرنے پہ ثواب ملتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑ دے تو اس کو عذاب نہیں ہے. آپ کو ساری چیز سنتیں بھی تو پڑھنی ہوتی ہیں، سنتیں بھی تو پڑھنی ہوتی ہیں. بچو سنن مؤکدہ اگر کبھی کبھار چھوٹ جائے نا تو اس پہ کیا ہے، اس میں گنجائش ہے. ہاں ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے سنت کو چھوڑنے کی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے. سنت مؤکدہ کو ہمیشہ ہی اس نے کیا کر لیا ہے، عادت بنا لی ہے. لیکن اگر ایک آدمی کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہے، اس میں گنجائش ہے. سنن مؤکدہ کی بات کریں، سنن مؤکدہ غیر مؤکدہ تو وہ تو ویسے ہی، وہ تو اگر ہمیشہ ہی نہ پڑھو تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا. سنت مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں. اس لیے جو بچے نماز کے عادی نہیں ہوتے نا، کم سے کم ان کو فرائض اور واجبات پہ عادی کرائیں، آہستہ آہستہ سنت مؤکدہ بھی پڑھاتے جائیں. اگر ان کو اب ایک دم ہی ساری وہ کرائیں گے نا تو وہ بھاگ جائیں گے نماز سے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی عشاء کی جو ہے نا 17 رکعتیں ہوتی ہیں، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں. عشاء کی 17 رکعتیں کا کیا مطلب ہے، 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 8 ہوگی، 2 سنت 10، 2 نفل 12، 3 وتر 15، پھر 2 نفل 17. اب جو آپ اس سے کہتے ہیں نا کسی کو یہ آپ نے 17 رکعتیں پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو گیا بس، وہ تو بھاگ گیا. اور یہ جو آج کل کے جو اس طرح کے وہ ہوتے ہیں نا، جو وہ ہیں غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، غلط قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ایک وہ سمجھتے ہیں، جس اسکالر ہو گئے اور فلاں ہو گئے. آج کل کا آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوبر اسکالر جو ہیں، جو مختلف قسم کے، تو وہ پھر سارے علماء کو رگڑے لگاتے ہیں. یہ جی مولویوں نے کیا کیا ہوا ہے، مولوی جو ہے نا یہ اس طرح کرواتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو. اور ہم نے کب کہا ہے کہ جناب، ہم نے اس کی ترتیب رکھی ہوئی ہے نا. ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے نا. یہ تو نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ جناب نہیں جی تو نے جو ہے نا وہ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں چھپاتے ہیں آپ سے باتیں، چھپاتے ہیں. یہ ہم لوگ آپ کو کیا کرتے ہیں، صحیح باتیں بتاتے ہیں. یہ جو مولوی ہیں یہ ساری باتیں آپ سے چھپا کے رکھ لیتے ہیں، حالانکہ ہم چھپاتے نہیں ہیں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں ان کے سامنے. سمجھ رہے ہو نا. اس طرح تو سیدھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سنت مؤکدہ اگر کیا ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے، اس میں کیا ہے، آپ جلدی کے اندر ہیں، سنت مؤکدہ نہیں پڑھ سکتے آپ، تو ٹھیک ہے چھوٹ گئے. کبھی جو ہے کوئی مجبوری ہو گئی تھی، کچھ ہو گیا تھا، چھوٹ گئی آپ سے، طبیعت خراب ہے، آپ نہیں پڑھ سکے، ٹھیک ہے نا. تو فرائض اور واجبات پڑھیں گے. سنت مؤکدہ اگر چھوٹ جاتی ہے، ہاں عادت بنا لے کہ بندہ روزانہ یہ کام کرنا شروع کر دے، روزانہ ہی جو ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس میں سے آ گیا. تو کہتے ہیں کہ والعقاب، تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے. 20 تراویح ہے. اب یہ لوگ اس پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جناب، نہیں نہیں 8 تراویح ہے، نہیں نہیں 20 تراویح ہے. اچھا اب اس پہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو 8 پڑھتا ہے نا تو وہ تراویح ہے ہی نہیں ہے، اور 20 ہی پڑھنی ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایک سیدھے سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں. دیکھو تراویح تو 20 ہی ہے، تراویح تو 20 ہی ہے. اگر کوئی بندہ 8 پڑھ رہا ہے نا تو اس کو کہو کہ جناب دیکھو اصل میں تو 20 ہوتی ہیں، اصل میں تو 20 ہیں. آپ نے 8 پڑھی ہیں، 12 آپ کی رہ گئی ہیں، لیکن چلو 8 تو پڑھ لی ہے نا اس نے کم سے کم. لیکن اس کو یہ چیز پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے 20 پڑھنی چاہیے، پڑھنی مجھے 20 چاہیے.
تو اب ہوتا یہ ہے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جناب 8 تراویح ہوتی ہی نہیں ہے، تو جو 8 پڑھتا ہے نا تو وہ 8 بھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے چلو 20 تو میں پڑھتا نہیں ہوں تو میں اب 8 بھی نہیں پڑھتا ہوں اس میں سے، لیکن اس کو مسئلہ یہ بتا دیا جائے، مسئلہ اس کو یہی بتایا جائے کہ دیکھو تراویح 20 ہی ہوتی ہے، لیکن 8 پڑھنے والا کم از کم اس آدمی سے بہتر ہے جو بالکل کچھ بھی نہیں پڑھتا، کم از کم اس سے ضرور بہتر ہے جو بالکل نہیں پڑھتا، یہ بات یاد رکھو۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نیا مطلب ہے جو نہیں پڑھتا وہ بہتر ہے 8 والے سے جی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جناب میں پڑھتا نہیں۔ 8 والے کو کم سے کم یہ چیز بتا دی جائے کہ دیکھو آپ کیا ہو، آپ کو پڑھنی کتنی چاہیے، آپ کو پڑھنی 20 چاہیے، باقی جو آپ 12 چھوڑ رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہو گیا نا اس میں سے جو ہے۔ اور وہ جو 8 والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے نا 8 رکعت حسلم نے جو پڑھائی تھی نا کہ اس میں سے جو 8 کی ایک وہ آتی ہے نا کہ اس میں سے روایت کے اندر میرے خیال روایت کا کچھ ہے تو صحیح اس طرح کی جو ہے نا اس میں سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ کیا نا معاملہ اکٹھا کر دیا سب کو امت کو، آپ کو پتا ہے امام مالک کے نزدیک 36 بنتی ہیں تراویح کی رکھتے ہیں، 36 تراویح کی رکھتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مکہ کے اندر کیا کرتے تھے لوگ، 4 رکعتیں پڑھ کے نا جو ترویہ جس کو کہتے ہیں ترویہ تھوڑی دیر انتظار کرنا جو ہوتا تھا، تو مکہ والے کیا کرتے تھے طواف کیا کرتے تھے، 7 چکر لگاتے تھے خانہ کعبہ کے، اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تو 4 ترویے آتے ہیں نا، 4 کے بعد 8 کے بعد 12 کے بعد اور 16 کے بعد، تو اس طرح ان کے 4 طواف ہو جایا کرتے تھے، 4 طواف۔ تو مدینہ والوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ وہ تو مکہ والے ہم زیادہ ثواب لے جاتے ہیں، تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد 4 نفل پڑھا کرتے تھے، ہر 4 کے بعد 4 نفل پڑھا کرتے تھے، تو وہ 16 رکھتے اور ہو گئی، 16 رکھتے ہو 20 اور 4 20 اور 16 36 رکھتے ہیں، تو مالکیہ کے یہاں 36 رکھتے ہیں آتی ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک 20 رکھتے ہیں آتی ہیں، غیر مقلدین کے یہاں 8 آتی ہیں، غیر مقلد جو ہیں یہ 8 وہ کرتے ہیں، اور باقی جو ائمہ ہیں حملیہ ہوں چاہے شوافے ہوں ٹھیک ہے ان کے نزدیک آ جائے گی 20 رکھتے ہیں آتی ہیں، تو اس پہ اب غیر مقلد بڑا شور مچاتے ہیں جناب دیکھو جی ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یہ شکر ہے کہ ادھر جو ہے مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے حرم کے اندر جو ہے مسجد نبی کے اندر بھی 20 رکھتے ہوتی ہیں، اگرچہ وہ 2 امام 10 کر کے کرتے ہیں لیکن ہیں 20 ہوتی ہیں ابھی تک جو ہے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب وہ کر دیں گے، جو ہے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت جو ہے وہ ہو جائیں، لیکن ویسے یہ ہے کہ کم سے کم وہاں پہ ابھی تک یہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ دیکھو کہ وہاں پہ کم سے کم ابھی تک جو ہے وہ 20 ہی چل رہی ہیں، باقی تو عرب ممالک میں انہوں نے 8 کر دی ہیں، 8 جو ہیں سعودیہ کے اندر بھی جو ہے نا مکہ اور مدینہ کے علاوہ جو بہت سی مساجد میں صرف 8 پڑھ کے جو ہے نا ٹھیک ہے نا وہ بس 8 پڑھ کے لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ بیت المقدس کے اندر بھی جو ہے وہ بھی 20 ہی ہے، بیت المقدس کے اندر بھی 20، اور یہ ایک وہ تھا ایسا تھوڑا یہ کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو کہ کیا ہے، اگر حضرت عمر کا فیصلہ اتنا ہی وہ تھا تو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان آگے اس کو تبدیل کر دیتے، حضرت علی آگے تبدیل کر دیتے، بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں وہ اس کو کیا کر دیتے ختم کر دیتے، وہی تم لوگ کیوں اضافے کرتے ہو، 8 جو ہے نا یہ جو ہے نا 8 کی اگر 3 میں 8 ہے تو 20 کیوں پڑھتے ہو، بعد میں کر لیتے وہ لوگ، کیوں نہیں کیا انہوں نے، اس نے 3 طلاقوں کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا فیصلہ تھا، سیاسی فیصلہ تھا،
چلو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا، تو بعد والوں نے کیوں نہیں اس کو تبدیل کیا؟ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں، کیوں نہیں تبدیل کیا آخر؟ کوئی ایک بھی نہیں وہ آیا، آخر ایک تو آتا نا کم سے کم، سوائے ابن تیمیہ اور ابن جوزی. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ اور ابن جوزی جو ہیں، یہ 2 حضرات آئے ہیں جو جنہوں نے کہا کہ جی کیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. باقی تو جمہور نے تو ہمیشہ 3 کو 3 ہی شمار کیا. کیوں شمار کیا آخر؟ ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی بالکل. اس لیے جو ہے یہ ایک بڑی ایک بحث ہے اس چیز کے اندر. اچھا جی دیکھیے جی، تو اب آ گیا جی، تو سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت کے کرنے پہ ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پہ اس کا. اب یہ داڑھی جو ہے نا، داڑھی بھی اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب سنت موقع ہے، سنت ہی تو ہے. جو بندہ مسلسل داڑھی جو ہے نا، داڑھی منڈا جو ہے، داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ مسلسل چھوڑ دیا نا اس نے. اس کا مطلب ہے گنہگار ہوگا پھر وہ، جو مسلسل اس کی عادت بنا لی ہے اس نے ہمیشہ کے لیے جو ہے. اس لیے جو ہے وہ بھی داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے. تو سنت تو آ گئی. اچھا، فنو ظہر اب الفجر اجزات ہو. اچھا اگر ایک آدمی نے کیا کر لیا ہے جو ہے نا، جس کو فرضوں کا علم ہے، سنتوں کا علم ہے، مانا بھی جانتا ہے، فرضوں کا علم ہے، سنت کا علم ہے، اور مانا بھی جانتا ہے، تو کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ فنو الظہر اب الفجر، تو اس نے اگر ظہر کی نیت کی یا فجر کی نیت کی، ٹھیک ہے نا، تو اجزات ہو، تو اس لیے کافی ہے. وَأَغْنَتْ فِيهِ نیت الظہر عن نیت الفرض ہے. تو خالی ظہر کی نیت کرنا فرض کی نیت سے کیا کر دے گا؟ اس کو غنی کر دے گا، یعنی اس کے لیے کافی ہو جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے 4 رکعت ظہر، اللہ اکبر، تو یہ کافی ہوگا، فرض کی نیت کرنے سے کافی ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ جناب 4 رکعت جو ہے ظہر کے کیا ہوتے ہیں؟ 4 فرض ہے. ٹھیک ہے، داڑھی سنت موقعہ ہے، قریب الوجوب ہے اس کا حکم. داڑھی سنت موقعہ ہے، قریب الوجوب کہتے ہیں اس کو ہم، قریب الوجوب. ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو واجب کہہ دیا جاتا ہے. داڑھی رکھنا واجب جو ہے یہ ہے کہ سنت موقعہ قریب الوجوب. اس کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے قریب الوجوب. اس میں سے ہے سنت موقعہ کی جو اس کی ڈیفینیشن کے اندر سائڈ کٹ آئے گی، سنت موقعہ لیکن قریب الوجوب. اچھا جی، تو کہتے ہیں اگر ایک آدمی نے زور کی نیت کر لی یا فرض کی فجر کی نیت کر لی ساتھ، تو یہ اس کی کافی ہے. واقعات فی نیت زور نیت فرض ہے وسانی. اچھا یہ تو پہلا نمازی 6 قسم کے ہیں، تو پہلے نمازی نکل گئے، یہ تو ہو گیا. دوسرا نمازی کس قسم کے ہوتے ہیں؟ من یعلم ذلک وینوی الفرض فرضا ولکن لا یعلم ما فیہ من الفرائض والسنن تجزئہ. دوسرے وہ لوگ آگے جو یہ جانتے تو ہیں، من یعلم ذلک، فرض کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس میں سے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ولیکن یعنی فرض کو فرض ہی نہیں ہے اس نے کہ ولیکن لا یعلم ما فیہ من الفرائض والسنن تجزئہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں سنن اور فرائض کیا ہیں، سنن اور فرائض کیا ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، ظہر کے اندر سنن اور فرائض کیا ہیں، تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کی بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اگر اس نے ظہر کی نیت کر لی اور اس میں سے جو ہے نا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، فرض میں فرض کی نیت کی ہے اس نے، فرض میں فرض کی نیت کی ہے اس نے، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو گیا. آگے تیسرا مثالث ینوی الفرض ولا یعلم انها لا تجزئ. اچھا تیسرا نوازی وہ ہے جو فرض کی نیت کرے لیکن اس کے معنی نہیں جانتا کہ فرض کہتے کسے ہیں. 4 رکعت فرض پڑھ رہا تھا ظہر کے، اس نے ایک ہی ہے، کہتا ہے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو میننگ کا نہیں پتا، اس کے فرضوں کے بارے میں اس کو پتا نہیں ہے.
تو اس کو فرضوں کا پتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا. اچھا، تیسرا وہ آ گیا جو فرض کی نیت تو کرتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں جانتا. تو اب اس کے لیے جو ہے نا یہ نیت کافی نہیں ہوگی، بس فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ نیت کافی نہیں ہوگی. اچھا جی، چوتھا کون سا آئے گا؟ وَالرَّابِعُ مَنْ عَلِمَ أَنَّ فِيمَا يُصَلِّي النَّاسُ فَرَائِضُ وَالنَّوَافِلُ فَيُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي النَّاسُ وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرَائِضَ مِنَ النَّوَافِلِ لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ فِي الْفَرْضِ شَرْطٌ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ مَا صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ وَنَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ. چوتھا کون سا آ گیا؟ چوتھا وہ آ گیا کہ جس میں سے چوتھا بندہ وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ نوافل. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ لوگوں کی طرح ہی نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کی طرح ہی نماز پڑھتا ہے جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے اور فرائض اور نوافل میں جو ہے نا وہ امتیاز نہیں کر سکتا کہ فرائض کون سے ہیں، نوافل کون سے ہیں، ان میں جدائی نہیں کر سکتا. تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ فرض میں تعیین نیت کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے. فرض میں تعیین نیت شرط ہے، یہاں پہ وہ تعیین نیت ہی پائی جا رہی ہے. اچھا جی، اور کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی فرض کیلا یوز ہو ماشاء بعض کہتے ہیں کہ جو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا نا وہ کافی ہو جائے گی. جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی اس میں سے. اگر اس نے امام کی اگر اس نے امام کی نیت کے ساتھ کہا کہ امام کی جو امام کی نیت ہے میری بھی وہی نیت ہے، تو اس کی نماز درست ہو جائے. والخامس من اعتقد ان الکل فرض جاز صلاته. پانچواں جس کی یہ نیت آ گئی کہ جو اس کا یہ نیت ہے کہ جس نے یہ نیت کر لی کہ تمام اعتقاد یہ ہے کہ تمام کے تمام فرض ہیں،